السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج تیسرے لیول میں فقہ کا 10واں سبق ہے۔ آج اس سبق کے اندر انشاءاللہ احرام کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور بتلایا جائے گا کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد کن چیزوں سے ہمارے آپ کے لیے بچنا ضروری ہے، جسے محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کہتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کرنا، نیت جس کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر اس بات کا عزم کرنا کہ وہ حج یا عمرے کے ادائیگی کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ اور یہ نیت ظاہر سی بات ہے، میقات جس میقات سے آدمی گزرتا ہے اس میقات پہ پہنچنے کے بعد اس نیت کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مستحب ہے ایک محرم کے لیے جس نے احرام کی نیت کی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے اللہم لبیک عمرتن، اگر وہ عمرہ کر رہا ہے، اور اگر حج کر رہا ہے تو اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن و عمرتن، جیسا کہ حج کے اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران کے حساب سے۔ لیکن ہماری گفتگو چونکہ عمرے کے تعلق سے ہو رہی ہے تو عمرے میں سمپل سا طریقہ ہے اللہم لبیک عمرتن۔ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے نیابت کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہو۔ اسی طریقے سے اگر حج کی نیابت کرنا چاہتا ہے تو حج اپنی طرف سے پہلے ادا کر چکا ہو، اور پھر نیابتاً وہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن ان فلان، جس کی طرف سے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ احرام میں داخل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تلبیہ کہنا بھی سنت ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد بلند آواز سے کہے گا اور عورت کے لیے دھیمی آواز سے، یہاں تک کہ مردوں کے کانوں تک وہ آواز نہ جائے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لے، کوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جو اس کے جسم کے کسی بھی عضو کے لیے بنا ہوا ہے، چاہے وہ بنیان ہو یا انڈر ویئر ہو یا پائجامہ ہو، قمیص ہو، یہاں تک کہ ٹوپی ہی کیوں نہ ہو، اور دستانے اور موزے، یہ سب کے سب مردوں کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یا اسی طریقے سے اپنے بدن پر خوشبو لگانا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اور جو بھی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، بال وغیرہ اور جسم کے ایسی چیزوں کی صفائی ستھرائی جو کہ مطلوب ہے، یہ احرام کے میں داخل ہونے سے پہلے اس کو کرنا، چاہے میقات پہ یا میقات سے پہلے گھر پہ ہی ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ احرام کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں، الا کہ اگر مسجد میں جاتا ہے جو میقات پہ ہے تو وہاں تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کر سکتا ہے، یا کسی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھ لے گا، الگ سے مستقل طور پر کوئی احرام کی نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے بھی کسی خاص قسم کا لباس مشروع نہیں ہے، عورت اپنے سمپل ڈریس کے اندر رہے گی۔ ہاں البتہ عورت احرام میں داخل ہونے کے بعد اپنے چہرے پر نقاب نہیں لگائے گی اور نہ ہی دستانے پہنے گی، اس کے علاوہ اپنے جسم کے سارے حصے کو ڈھک سکتی ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجنبیوں سے جب اس کا سامنا ہو، غیر محرم مردوں سے، تو اپنے چہرے کو بھی ڈھک لے، البتہ نقاب کے نہیں، کسی کپڑے کے ذریعے سے اب کوئی دوپٹہ ڈال لے اوپر، تاکہ وہ غیر محرم کے سامنے جو ہے بے پردہ نہ ہو۔ نیت جب آدمی کر لیتا ہے میقات پہ پہنچنے کے بعد، جس کو ہم نے ذکر کیا ابھی احرام ہے، تو پھر اور بھی کچھ چیزیں ایک محرم کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احرام میں داخل ہونے کے بعد، نیت کرنے کے بعد سر کے بالوں کو کٹانا یا حلق کرانا یہ حرام ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو اکھاڑنا، ناخن کاٹنا، یا اسی طریقے سے خوشبو لگانا احرام کی نیت میں داخل ہونے کے بعد، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا، شادی کا پیغام دینا، یہ بھی حرام ہے۔ شہوت سے بوس و کنار ہونا، ہم بستری تو خیر بہت بڑا گناہ ہے، اگر آدمی کر بیٹھے تو اس کا حج یا عمرہ باطل ہو جائے گا، اور اس کے لیے بہت ہی سخت سزا بھی ہے کہ حج اور عمرہ باطل ہونے کے بعد اس کا فدیہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور اگلے سال پھر اس کے حج عمرے کی ادائیگی بھی ہے۔ تو ہم بستری کرنا تو مکمل طور سے، لیکن اس سے پہلے کے جو درجات ہیں، بوس و کنار کرنا، یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔
शिकार करना, खुश्की का शिकार करना हराम है। अलबत्ता जो बहरी शिकार हैं उसके शिकार करने में कोई हर्ज नहीं। अगर खुश्की का शिकार किसी ने कर दिया तो उसके लिए फ़िदिया है। जिस तरह का जानवर उसने शिकार किया है उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जानवर ज़बह करना पड़ेगा। मर्दों के लिए जो ख़ास है महज़ूरात एहराम में से वो है सर का ढाकना और सिला हुआ कपड़ा पहनना, जो कि औरतों के लिए नहीं है। औरतों के लिए जो ख़ास है कि दस्ताना ना पहने और ना ही चेहरे पर निकाब डालें। एहराम का लिबास एक आदमी मीकात पर पहुंचने से पहले ही पहन सकता है, अलबत्ता नियत मीकात पे ही करेगा। एहराम का बदलना और उसका धुलना भी जायज़ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद लिबास एहराम हमने उतार दिया तो नियत ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं, नियत दिल के इरादे का नाम है। लिबास एहराम आप ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। आपके ऊपर मिसाल के तौर पर गुस्ल अगर वाजिब हो जाए एहतलाम की वजह से तो आप उसको निकाल करके गुस्ल कर सकते हैं, आप एहराम से ख़ारिज नहीं होंगे। ऐसे ही एहराम के लिबास पर अगर गंदगी लग जाए तो उसको भी निकाल करके धुल करके आदमी पहन सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एहराम की सिफत, इसकी कैफियत हुई और महज़ूरात एहराम। अगले दर्स में इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि उम्रे का मुकम्मल तरीका क्या है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस अज़ीम इबादत की तौफ़ीक दे और अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।